اکثر بھائی مجھے کہتے ہیں کہ آپ وہ طریقہ بتا دو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کس طریقے پہ پڑھی. تو آج میں بتا دیتا ہوں. آج تک میں نے نہیں بتایا, آج بتانے لگا. آپ میں سے خوش نصیب ہے وہ بھائی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سن کے اپنی نماز درست کرے گا. ایک اختلاف ہے رفع الیدین کرنے اور نہ کرنے میں, اور دوسرا اختلاف ہے ہاتھ باندھنے میں کہ ہاتھ کہاں باندھنے چاہیے. یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو مختلف ہیں. باقی تقریباً رکوع سارے سیم کرتے ہیں, سجدہ بھی ایک جیسا کرتے ہیں. اتحیات میں بیٹھنے کا ایک طریقہ مختلف ہے. سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھی ہے رفع الیدین کیا ہے یا نہیں کیا؟ نمبر 1. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں خلیفہ اول, میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی. آپ نے جب اللہ اکبر کہا تکبیر تحریمہ تو آپ نے رفع الیدین کیا, اور جب آپ رکوع میں گئے آپ نے رفع الیدین کیا. اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر یا کانوں کے برابر اٹھایا. جب آپ رکوع سے اٹھے پھر آپ نے سمی اللہ لمن حمدہ کہا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں یا کندھوں کے برابر اٹھایا. حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میں نے یہی سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا, اے محبوب آپ نے نماز پڑھائی ہے, آپ رکوع میں جاتے ہیں رفع الیدین کرتے ہیں, آپ رکوع سے اٹھتے ہیں تو رفع الیدین کرتے ہیں, یہ آپ رفع الیدین کیسے کر رہے گئے؟ اس کا مطلب یہ ہے, آپ بات سمجھنا, اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز فرض کی, نماز فرض کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو بھیجا. 2 دن حضرت جبرائیل امین آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے کا طریقہ سمجھایا. ایک دن آپ کو اول وقت میں نماز پڑھ کے دکھائی کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب سے کہیں آپ کہ پہلے نماز پڑھنے کا جو طریقہ تھا اب شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہو گئی ہے. آج سے 5 نمازیں فرض ہیں, پہلے 2 تھیں اب 5 ہو گئی ہیں. اب طریقہ بھی نیا ہے. اب آج کے بعد نماز کیسے پڑھنی ہے؟ جاؤ جبرائیل امین آپ میرے محبوب کو نماز پڑھ کے دکھا کے آؤ کہ آج کے بعد نماز کس طریقے پر پڑھنی ہے. حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں محبوب کیوں؟ حضرت ابوبکر صدیق نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے, اکٹھے کاروبار کرتے تھے. آپ نبی بننے سے پہلے بھی نماز پڑھتے تھے. مکہ والے نماز پڑھتے تھے جو پہلے 2 نمازیں تھیں. اب کیونکہ ابوبکر صدیق حضور کے ساتھ تھے, اب دیکھا کہ پہلے تو جب نماز پڑھی جاتی تھی رفع الیدین نہیں تھا, اب یہ رفع الیدین شروع ہو گیا. سوال کر دیا اے محبوب آپ نے رفع الیدین اب کیوں شروع کر دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حضرت جبرائیل امین آئے ہیں اور انہوں نے آ کے مجھے یہی نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو بھیجا اور طریقہ سمجھا کے بھیجا کہ میرے محبوب سے کہیں کہ آج کے بعد نماز کیسے پڑھنی ہے. اپنے ہاتھوں کو کانوں یا کندھوں کے برابر اٹھانا ہے جب اللہ اکبر نماز شروع کرنی ہے, اور جب رکوع میں جانا ہے رکوع میں جانے سے پہلے اللہ اکبر کہہ کے اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر یا کانوں کے برابر کرنا. اے محبوب پھر رکوع میں جانا. ہاں جب آپ رکوع کر لیں اور رکوع سے جب آپ سر مبارک اٹھائیں سمی اللہ لمن حمدہ کھڑے ہو کے کہیں اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں یا کندھوں کے برابر اٹھائیں. یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو سمجھایا, حضرت جبرائیل نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا, اور پھر ساتھ میں حکم ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, اے صحابہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. کچھ ہمارے بھائی ایسے ہیں جو کہتے ہیں حضور نے ہم مانتے ہیں رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھی ہے, ہم مانتے ہیں, ہم تسلیم کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں, لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر رفع الیدین کرنا چھوڑ دیا تھا. بھائی وہ چھوڑ دینے والی حدیث آج تک سامنے نہیں آ سکی.
ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ حضور نے فرمایا ہے جس طرح شریر گھوڑا دم ہلاتا ہے تم اسی طرح نماز کے اندر شریر گھوڑے کی طرح دم میں ہلاتے ہو. اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون کرو. اور یہ بیان کرنے والا صحابی حضرت جابر بن سمرہ ہے رضی اللہ تعالی. بخاری کی حدیث ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو تشہد میں التحیات میں بیان کر رہے گئے. بے التحیات کیسے بیٹھنا ہے. پھر راوی حدیث صحابی رسول جو یہ حدیث بیان کر رہا ہے وہ صحابی خود وضاحت کر رہا ہے کہ ہم رفع الیدین جس کو حضور نے شریر گھوڑے کے ساتھ تشبیہ دی ہے وہ کب کرتے تھے. صحابی فرماتا ہے حضرت جابر کہتے ہیں ہم التحیات بیٹھتے اور جب سلام پھیرنے کی باری آتی تو ہماری عادت یہ تھی ہم اپنی ران پہ یوں ہاتھ مارتے، ہاتھ مار کے پھر ہم دائیں سائڈ پہ کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اس طرح ہم ہاتھ بھی ملاتے. اور پھر جب ہم بائیں سائڈ پہ کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو پھر ہم بائیں سائڈ پہ بھی اپنے ہاتھ کو ایسے اٹھاتے تھے. تو اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیکھ لیا اور فرمایا یہ کیا کر رہے ہو تم. شریر گھوڑے کی طرح، جس طرح شریر گھوڑا اس طرح دمے مارتا ہے ہلاتا ہے تم شریر گھوڑے کی طرح اپنے ہاتھوں کو ہلا رہے ہو نماز میں. اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون کرو. ظالم ہے یہ مولوی، انہوں نے امت کو جدا کر دیا، انہوں نے مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا. اور ہم نادان ان مولویوں کے کہنے پر لڑنے کے لیے ایک دوسرے کے لیے تیار کریں. اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، شعور دیا. یہ قرآن ہے ہمارے پاس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے پاس موجود ہے. ہمیں لڑنے کی ضرورت کیوں لڑیں ہم؟ ایک دوسرے کو جہنمی کیوں کہیں ہم؟ ایک دوسرے کو اسلام سے خارج کیوں کریں ہم؟ ایک دوسرے پر کفر کا فتویٰ کیوں لگائیں؟ اور جب ہمارے پاس حدیث موجود ہے، لڑائی کرنے سے پہلے، فتویٰ لگانے سے پہلے ہر بندہ، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نماز پڑھنے کا رفع الیدین کر کے ہے. ایک دوسرا مولوی کہتا ہے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھی ہے. تو اب اس میں کوئی لڑائی والی بات نہیں ہے، کوئی جھگڑے والی بات نہیں ہے. اب جس کی بات حدیث رسول سے مل جائے اس کو لے لو، اور جس کی بات حدیث سے نہ ملے اس کو چھوڑ دو، وہ غلط انسان. بات ختم، سمپل بات. اس میں کوئی لڑائی اور جھگڑے والی بات بالکل نہیں ہے. ایک طرف سے کہتے ہیں رفع الیدین منسوخ ہو گیا، پھر خود رفع الیدین کرتا ہے. اب جب عید الفطر کی نماز پڑھے گا ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کرے گا. جب عید الاضحیٰ پڑھے گا ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کرے گا. اور جب عشاء کے بعد وتر کی نماز پڑھے گا، وتروں کی نماز میں جب دعائے قنوت پڑھنے کی باری آئے گی، دعائے قنوت پڑھنے سے پہلے کیا کرے گا؟ رفع الیدین. وہ تو منسوخ ہو گیا. ابھی آپ کہہ رہے ہو منسوخ ہو گیا ہے اور وتر کی دعا پڑھنے سے پہلے کرتے ہو، عید کی نمازوں میں کرتے ہو اور باقی 5 نمازوں میں نہیں کرتے ہو. یہ جو تفریق ہے کہ عید کی نماز میں کرو باقی نمازوں میں نہ کرو، یہ کس نے کہا؟ جب ایک چیز ہو ہی منسوخ گئی ہے، وہ کچھ جگہ پر رکھی ہوئی ہے اور کچھ جگہ پر نہیں رکھی ہوئی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے قنوت پڑھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر پڑھ کے دکھایا ہے. آپ نے جب وتر پڑھا، جب دعائے قنوت کی باری آئی، آپ نے یہی قیام میں کھڑے ہو کے سورہ فاتحہ پڑھ کے اور سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ساتھ ملا کے سورت قل واللہ، سورت اخلاص پڑھ کے آپ ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں اور کوئی آپ نے رفع الیدین نہیں کیا، ایسے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اسی حالت میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے قنوت پڑھنی شروع کر دی ہے. اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما اعطیت وقنی شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضی علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارک ربنا وتعالیت. آپ نے یہاں قیام میں کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے کوئی رفع الیدین نہیں کیا، بغیر رفع الیدین کیے دعائے قنوت پڑھ دی ہے. اب اس نے قسم اٹھائی ہے کہ جہاں حضور نے رفع الیدین کیا ہے میں وہاں نہیں کروں گا، اور جہاں حضور نے نہیں کیا میں وہاں کروں گا. اب اس کو کیا نام دیں ہم؟
ایسے مسلمان کو کیا کہیں ہم کہ جو دعویٰ عشق رسول کا کرے اور ہر عمل میں، عبادت کے ہر پہلو میں 100% کوشش کرے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کروں۔ مولوی ان کے جان بوجھ کے کرتے ہیں، انہیں سب پتا۔ عوام مصروف ہے دنیا داری میں، مرنے کا کوئی ہوش نہیں ہے، آخرت کی کسی کو تیاری کی فکر نہیں ہے۔ یہ سب کوئی بندہ بھی تھوڑی دیر ٹھہر کے، تھوڑا سا وقت نکال کے، اتنی اہم عبادت، اہم نماز کہ جس کے بغیر انسان کا کوئی اللہ کا عمل قابل قبول نہیں ہوتا، اس نماز کو حدیث کھول کے چیک کرنے کے لیے کوئی تیاری نہیں۔ اتنے سست مسلمان، اتنے غافل مسلمان ہم نے نہیں دیکھے تاریخ میں نہیں۔ آج 1400 سال کے بعد آج مسلمانوں کی یہ حالت اور کیفیت ہو گئی ہے، مسجد میں 5 بار آ رہے ہیں، ایک دن میں مسجد میں 5 بار آ رہے ہیں، اسی امام کے پیچھے نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ او بھائی، کسی ایک نماز کے ٹائم صرف 5-10 منٹ کے لیے بیٹھ جاؤ، اسی مولوی صاحب سے جہاں جا رہے ہو اسے کہہ دو بھائی آپ کھڑے ہو جائیں، آپ حدیث اٹھائیں، مجھے دکھائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کیسے، اتنا ہی نہیں کر سکتے۔ یہ کوئی مشکل کام ہے؟ اس کی ماں مر جائے گی، کبھی کہے گا حدیث کی کتاب نہیں ہے، کبھی کہے گا چابی نہیں ہے، کبھی کیا ڈرامہ کرے گا، کبھی کیا، آپ کو حدیث اٹھا کے نہیں دکھائے گا۔ یہ میں گناہگار کہہ رہا ہوں، اگر اس کی نماز حضور کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، کبھی بھی آپ کو حدیث اٹھا کے نہیں دکھائے گا۔ اور جس مسلمان کی نماز حضور کے طریقے کے مطابق ہے، آپ ایسے بولیں گے، اسے کہیں گے، وہ خوشی سے جھوم جائے گا، وہ خوش ہو جائے گا۔ اگر اس کے پاس حدیث کی کتاب نہ ہوئی، جہاں سے مرضی اس کو کتاب لانی پڑے، وہ ڈھونڈ کے تلاش کر کے کتاب لے آئے گا اور آپ کے گھر آ کے آپ کو وہ حوالہ دکھائے گا اور کھول کھول کے طریقہ دکھائے گا۔ یہ نشانی ہے۔